وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مقام رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز سامعین، آپ سبھی دانشور ہیں، دنیا کے حالات پر آپ کی اچھی طرح نظر ہے. مجھ سے زیادہ آپ اخبارات پڑھتے ہیں، ٹی ویاں دیکھتے ہیں، اچھی طرح آپ واقف ہیں کہ اس وقت کس طرح اسلام کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. مسلمانوں سے دولت ایمان کو چھیننے کی کس طرح کوشش کی جا رہی ہے. اسلام کے جو مراکز ہیں، مدارس، مساجد اور خانقاہیں، انہیں بری طرح سے برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سب آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں. اس لیے ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسل کو بے دینی سے بچانے کے لیے اگر آپ مدارس و مکاتب میں اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے تو کم سے کم اپنے گھروں میں مذہبی تربیت ان کی دے دیجیے، تاکہ یہ بچے جب کالج کے بے دینی ماحول میں پہنچیں تو اپنے مذہب کی بیداری کا اظہار نہ کریں. یہ ہر ماں باپ اور سرپرست کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ دین کو فروغ دینے کے لیے معلمین بھی موجود ہیں اور معلمات بھی موجود ہیں. اپنے بچیوں کے لیے معلمات کا انتظام کیجیے تاکہ معلمات آپ کے بچوں کو دینی تربیت کر سکیں، مذہبی مسائل سے انہیں واقف کر سکیں. اور اسکول اور کالج کے جب بھیانک ماحول میں پہنچے تو وہ گمراہی، بددینی اور ارتداد سے دور رہیں. ایسے ہی اپنے بچوں کو بھی ان کے تعلیم کے لیے جن مساجد میں شبینہ کا انتظام ہے، جو مکاتب ہیں، اگر آپ کے بچے اسکول و کالج کے مصروفیت کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم گھروں میں آپ یا آپ کے اہلیہ کو اگر مذہبی تعلیم ہے تو خود دینے کی کوشش کیجیے، یا پھر معلمین کا انتظام کیجیے تاکہ وہ آپ کے بچوں کو مذہبی تعلیم سے آراستہ و مزین کریں، تاکہ جب وہ بھیانک ماحول میں اسکول و کالج کے پہنچے تو اپنے اسلام سے وابستہ رہیں، ارتداد بے دینی سے دور رہ کر اپنے دین کو بچا کر دنیا سے جائیں. اوقات کے تعلق سے بھی آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیس بھی داخل کیا گیا ہے.
مذہبی اور سیاسی دونوں طرح کے پرامن احتجاج بھی ہو رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے پس پردہ اوقاف کو ہڑپنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، اور اس طرح زبردست اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی صحیح کی جا رہی ہے۔ ہر شخص کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ پرامن احتجاج ہر ہندوستانی کا حق ہے، ہندوستان کے دیے ہوئے قانون کی روشنی میں، اس لیے اس تعلق سے بھی آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس کا تعلق ہے طہارت سے۔ آج ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم کس عمر میں بالغ ہوں گے، شریعت کے احکام ہمارے اوپر کب فرض ہوں گے۔ عاقل و بالغ یہی شریعت کے احکام کے مکلف ہوتے ہیں، مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں۔ تو وہ کب بالغ ہوں گے؟ میری تقریر اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، مگر مزید اسکولی طلباء بار بار یہ سوالات کرتے ہیں، اس لیے دوبارہ اعادہ کر رہے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان دینی احکام کو اپنے دوست و احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ قرآن کا بھی یہی ارشاد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تمام فقہاء اسلام نے، تمام محدثین نے ابواب قائم کر کے امت کو ہدایت کے لیے نبی کے ارشادات کو نقل فرمایا ہے۔ بچی کب بالغ ہوگی؟ بلوغ کی علامت کیا ہے کہ جس کے بنیاد پر پہچانا جا سکے کہ بچی بالغہ ہے؟ لہذا اب اس کے لیے شریعت کے جو احکام ہے، نماز روزہ وغیرہ کی فرضیت کے، وہ نافذ ہو گئے ہیں۔ لڑکیوں کے بلوغ کی 3 علامتیں فقہاء اسلام نے بیان کی ہیں، اور حدیثوں سے یہ ثابت ہے۔ اگر 9 سال کی بچی کو خون حیض آتا ہے، جس کو ماہواری کہا جاتا ہے، تو شریعت کے نظر میں وہ بالغ ہو چکی ہے۔ تو بچیوں کے حق میں بالغ ہونے کی ایک علامت ہے حیض آنا، دوسری علامت ہے حمل کا ٹھہر جانا، تیسری علامت ہے کہ اگر دونوں علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں اور وہ 15 سال کی عمر کو ہو گئی تو شریعت مطہرہ اسے بالغ مانتی ہے، چاہے اسے خون حیض آئے یا نہ آئے، چاہے اسے احتلام ہو یا نہ ہو۔ تو 3 علامتیں ہیں لڑکیوں کے بلوغ کی۔ جب ان علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے گی تو شریعت مطہرہ میں وہ لڑکی بالغہ ہوگی، اس پر پردہ فرض ہوگا، اس پر نمازیں روزے وغیرہ بھی فرض ہو جائیں گی۔ پہلی علامت ہے خون حیض کا آنا، دوسری علامت ہے حمل کا ٹھہر جانا، تیسری علامت ہے عمر کے اعتبار سے اگر وہ 15 سال کی عمر کو پہنچ گئی تو اب خون حیض آئے یا نہ آئے، حمل ٹھہرے یا نہ ٹھہرے، وہ لڑکی شریعت کی نظر میں بالغہ ہے، وہ تمام احکام شریعہ کے مکلف ہے۔ لڑکے بالغ کب ہوتے ہیں؟ کم سے کم 12 سال کی عمر میں۔ 12 سال کی عمر کا بچہ اگر کہتا ہے مجھے احتلام ہو گیا ہے تو شریعت اسے بالغ مانتی ہے، اور سارے احکام شریعہ اس پر لازم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ 12 سال کی عمر میں اسے احتلام نہیں ہوا تو عمر کے اعتبار سے اس کا بلوغ کی مدت ہے 15 سال۔ جب لڑکے کی عمر 15 سال ہو گئی تو شریعت کے نظر میں وہ بالغ ہو گیا، اس پر سارے احکام شریعہ لازم ہو گئے۔ تو موٹی موٹی باتیں آپ یاد رکھیں کہ لڑکیوں کے حق میں بلوغ کی علامتیں 3: حیض آنا، حمل کا ٹھہر جانا، اور عمر کے اعتبار سے 15 سال کی عمر کو پہنچ جانا۔ لڑکوں کے حق میں 2 مدتیں بلوغ ہیں، 2 علامتیں بلوغ ہیں۔
ایک ہے عمر کے اعتبار سے 12 سال میں اگر اسے احتلام ہو جاتا ہے تو شریعت اسے بالغ مانتی ہے، اور اگر وہ 15 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو پھر شریعت مطالعہ اسے بالغ مانتی ہے، اسے احتلام ہو یا نہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنگ بدر میں 14 سال کے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے سرکار سے جہاد کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا ابھی تم پر جہاد فرض نہیں ہے، کیونکہ بھی تم بلوغ کے مدت کو نہیں پہنچے ہو۔ لیکن جنگ احد میں جب ان کی عمر 15 سال ہو گئی تو سرکار نے ان کو جہاد میں شامل ہونے کی اجازت دی۔ اسی سے تمام محدثین نے یہ فرمایا کہ لڑکوں کے حق میں عمر کے اعتبار سے جو بلوغ کی مدت ہے وہ ہے 15 سال۔ معزز سامعین، وہ اس عمر میں آدمی پہنچ گیا تو شریعت بالغ مانتی ہے۔ اب اس پر وضو اور غسل وغیرہ بھی فرض ہو گئے بلوغ ہونے کے بعد۔ یوں تو شریعت نے حکم دے رکھا ہے پہلے ہی سے کہ اگر بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ کیونکہ اب 12 سال کے مدت بہت جلد پوری ہونے والی ہے، اگر پہلے سے ان کو نماز کے عادی نہیں بناؤ گے تو بالغ ہونے کے بعد بھی نماز کی ترک کی ان کی عادت رہے گی۔ اب اگر آدمی پر غسل فرض ہو گیا تو غسل کا سنت طریقہ کیا ہے جس کو اسلام نے بتایا ہے آپ کو؟ کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنے غسل کو عبادت کا رخ دے سکیں اور سنت کے مطابق آپ مکمل طور سے پاک ہو سکیں؟ آدمی کو اگر احتلام ہو گیا یا اس نے صحبت کی یا عورت خون حیض سے پاک ہوئی تو شریعت مطہرہ اس پر غسل کرنے کا حکم دیتی ہے، یعنی اب اس پر غسل فرض ہو گیا۔ کیسے غسل کرے وہ کہ اس کا غسل سنت کے مطابق ہو؟ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ احتلام ہوتے ہی غسل فرض نہیں ہوتا۔ رات میں 2 بجے آپ کو احتلام ہوا تو اسی وقت آپ غسل کریں، یہ آپ پر فرض نہیں ہے۔ فرض کب ہوگا؟ جب آپ کے نماز فجر کے جانے کا وقت ہو۔ آپ ایسے وقت میں بیدار ہوئے کہ اگر آپ غسل کر کے نماز نہیں پڑھتے تو نماز ضائع ہو جائے گی، تب ایسی صورت میں آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ اگر آپ معذور نہیں ہیں تو فوراً غسل کیجیے، نماز فجر کو قضا ہونے سے بچائیے، اب غسل کرنا فرض ہو گیا۔ معذور ہیں، اب پانی آپ کو ضرر دیتا ہے، ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بیماری میں اگر آپ نہائیں گے آپ کا مرض بڑھ جائے گا یا آپ کو شفا دیر میں ملے گی، تب بھی شریعت حکم دیتی ہے کہ اب غسل کی نیت سے آپ تیمم کر کے نماز فجر ادا کر لیجیے تاکہ آپ کا فرض چھوٹنے نہ پائے۔ معذور ہیں، پانی نقصان کرتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا اور غسل فرض ہے آپ پر، تو آپ غسل کی نیت سے تیمم کر لیجیے، اس کے بعد نماز پڑھ لیجیے۔ سنت طریقہ غسل کا کیا ہے؟ احادیث کی روشنی میں فقہاء اسلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ غسل خانے میں داخل ہو گئے، غسل کی نیت سے آپ کے جسم یا کپڑا اگر ناپاک ہے، کپڑا ناپاک ہے تو آپ اسے 3 مرتبہ دھوئیے اور نچوڑیے، 3 مرتبہ اسے دھوئیے اور ہر بار اسے اپنی طاقت کے بھر نچوڑیے کہ اب آپ دوبارہ اگر اسے نچوڑے تو اسے پانی نہیں ٹپکے گا، آپ کے حق میں وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ یہ خاص بات یاد رکھیے، جو آدمی دھو رہا ہے کپڑے کو نجاست سے پاک کر رہا ہے تو اسی کی طاقت کا اعتبار ہے۔ ایک آدمی بہت بوڑھا ہے، بہت کمزور ہے،
اس کا کپڑا ناپاک ہو گیا اور غسل خانے میں اس نے اپنے کپڑے کو دھویا اور نچوڑا، تو ظاہر ہے بوڑھے میں طاقت کم ہوتی ہے، کمزور ہوتے ہو وہ کپڑا انہی کے حق میں پاک ہوگا، جوانوں کے حق میں وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، کیونکہ بوڑھا اپنے طاقت پر نچوڑے گا پھر بھی اس میں کچھ پانی رہ جائے گا، لیکن نوجوان جب نچوڑے گا تو اپنی طاقت پر نچوڑے گا۔ اگر نوجوان اسے دھوتا اور نچوڑتا ہے تو 3 مرتبہ اس نے پوری طاقت سے نچوڑا دھویا تو کپڑا پاک ہو گیا۔ اب وہ سب کے لیے پاک ہو گیا، نوجوان کے لیے بھی، بوڑھے کے لیے بھی۔ لیکن اگر بہت بوڑھا بہت کمزور ہے اور وہ اپنے کپڑے کو پاک کرتا ہے تو اسے بھی حکم یہی ہے کہ اپنی طاقت کے بھر دھوئے اور 3 بار نچوڑ دے، اب کپڑا اس کے حق میں پاک ہو گیا، لیکن اسے نوجوان استعمال نہ کرے، اسی کے حق میں پاک ہوا۔ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ بندے کو حکم نہیں دیتا۔ کپڑا دھو کر آپ نے پاک کر لیا، اب آپ اپنے جسم پہ نظر ڈالیے، جسم کے کس حصے پر نجاست لگی ہے، دائیں ہاتھ میں پانی لیجیے، بائیں ہاتھ سے اس مقام کو ملیے جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہو، یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو گیا کہ نجاست صاف ہو گئی۔ کپڑا بھی دھو لیا آپ نے، جسم کے نجاست کو بھی آپ نے صاف کر لیا۔ اب آپ پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں پر، صابن میسر نہیں ہے تو مٹی استعمال کر کے اس کو خوب پاک کر لیجیے۔ عام طور سے لوگ صابن کا استعمال کرتے ہیں، تو نجاست کو دھلنے کے بعد پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں کے سمیت صابن سے صاف کر لیجیے، تاکہ نجاست کا کوئی اثر اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ نجاست ختم ہو جائے۔ آپ نے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں کے سمیت 3 بار دھل لیا صابن سے۔ اب آپ بالکل اسی طرح وضو کیجئے جس طرح نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں۔ کامل وضو کے کرنے کا طریقہ غسل کے یہی ہے، پہلے اس طرح وضو کیجئے جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں کو دھو لیا آپ نے، اب آپ کو کلی کرنا ہے۔ کلی کرنا غسل میں فرض ہے، یاد رکھیے غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پر پانی کا بہا دینا، یہ 3 چیزیں غسل میں فرض ہے۔ ایک بھی اگر چھوٹ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ کلی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی منہ میں پانی رکھے اور پھینک دیجیے۔ کلی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پانی کو منہ میں رکھ کے گردش دیجیے، خوب گھمائیے، تاکہ آپ منہ کے ہر حصے میں پانی کا حصہ پہنچ جائے۔ اگر آپ کے دانتوں میں دانہ لگا ہوا ہے اور آپ پر غسل فرض ہے تو ضروری ہے کہ پہلے اس دانے کو صاف کیجیے، ورنہ حصے میں پانی نہیں پہنچے گا، اور جب پہنچے گا نہیں تو غسل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز لگی ہے جس کا چھڑانا دشوار ہے، جیسے عورتیں مسی کا استعمال کرتی ہیں، وہ مسی وہ دانتوں پہ جم جاتی ہے، اسے چھڑایا نہیں جا سکتا، تو اگر ایسی کوئی چیز لگی ہے کہ چھڑانے میں ضرر ہے تو شریعت نے اسے معاف کیا ہے۔ لیکن اگر دانہ وغیرہ ہے اور آسانی سے چھوٹ سکتا ہے تو اسے صاف کیجیے، اور صاف کرنے کے بعد کلی اس طرح کیجیے منہ میں پانی رکھ کر کہ پورے منہ کے حصے کو زبان کے جڑ تک تر کر لیجیے۔ اگر آپ روزہ نہیں ہے تو غرارہ بھی کر لیجیے، روزہ ہے تو غرارے سے بچیے کہ اس کے اندر حلق کے نیچے پانی جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ 3 بار کلی کر لیا آپ نے۔ اب 3 مرتبہ آپ کو ناک پہ پانی چڑھانا ہے، ناک کی اس ہڈی تک پانی پہنچنا چاہیے۔ پانی لے کر کے آپ کھینچیے۔ اگر آپ ناک میں نکٹی وغیرہ لگی ہے تو اسے بھی صاف کیجیے، ورنہ اگر نکٹی لگی رہ گئی اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو غسل کا دوسرا فرض ادا نہیں ہوگا، اس لیے ناک کو بھی خوب صاف کر لیجیے۔ یہ 2 فرض ہو گئے، وضو مکمل آپ نے کر لیا۔ اب تیسرے فرض کے تعلق سے شریعت کہتی ہے کہ داہنے کندھے پر پہلے پانی ڈالیے، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیے، پھر سر سے لے کر پورے جسم پر اس طرح پانی بہائیے کہ 1 مرتبہ پانی بہہ جانا فرض ہے، 3 مرتبہ پانی بہہ جانا سنت ہے۔
اگر آپ کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر غسل کر رہے ہیں کہ پانی وہاں جمع ہوتا ہے اور وہی نجس پانی میں آپ کھڑے ہیں، تب اس صورت میں ہے کہ پاؤں کو اس وقت دھلیں گے جب وہاں سے باہر نکلیں گے، کیونکہ پانی ظاہر ہے وہیں پہ جمع ہو رہا ہے اور اسی میں آپ کھڑے ہیں اور نجس پانی اسی میں گرا ہوا ہے۔ اور اگر آپ تخت پہ بیٹھ کر کے غسل کر رہے ہیں یا پختہ غسل خانہ بنا ہوا ہے کہ پانی گرتا ہے تو بہہ جاتا ہے، تو پاؤں بھی وضو کرنے کے وقت ہی دھل لیں گے۔ معزز سامعین، یہ حکم اس وقت ہے جب آدمی پر غسل کرنا فرض ہو۔ اگر آپ غسل تبرید کر رہے ہیں ٹھنڈا حاصل کرنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، ایک بات یاد رکھیں کہ پانی کا زیادہ استعمال کرنا بھی، ضرورت سے زائد پانی کا استعمال کرنا، یہ اسراف میں آتا ہے۔ پانی اتنا ہی استعمال کیجئے جتنی ضرورت ہے، وہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ پانی ایک عظیم نعمت ہے جس سے ہر جاندار کی زندگی وابستہ ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم سمندر پہ بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہو تو بھی جو 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے سنت طریقے پر، بس اسی پر اکتفا کرو، اس سے زیادہ پانی کا استعمال نہ کرو، ورنہ پانی کا بھی اسراف ہوگا اور وقت کا بھی اسراف ہوگا، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور پانی بھی ضائع ہوگا۔ وَإِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، فضول خرچی کرنے والے اللہ کی نعمت کے ساتھ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ کا وقت بھی برباد ہوگا اتنی دیر تک۔ اس لیے چاہے سمندر ہی کے قریب دریا میں، نہر میں آپ وضو کر رہے ہیں، جب بھی اسی بات کا لحاظ رکھیں کہ ہر عضو 3 مرتبہ دھل جائے بس۔ معزز سامعین، برائے نہ ہو کل غسل کرنا، اس پر تفصیل آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ مرد کا حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ پورے حصے کا چھپانا فرض ہے۔ لہذا اگر آپ باہر غسل کر رہے ہیں شاہراہ عام پر، تو کچھ لوگ چڈھی پہن کر کے غسل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جاگیا پہن کے غسل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اتنا پورا حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا رہنا چاہیے۔ آپ بند کمرے میں غسل کر رہے ہیں تو اس میں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ برہنہ ہو کر بھی غسل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کسی کے نظر پڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر بھی کمال حیا یہ ہے کہ کوئی کپڑے کا ٹکڑا اپنے عورت غلیظہ پر لپیٹ لیجئے، کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے حیا آنی چاہیے۔ اگرچہ برہنہ ہونا غسل جائز ہے، مگر احتیاط کامل اسی میں۔ اگر آپ برہنہ ہوں تو نہانے کے وقت نہ آپ کا چہرہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، نہ آپ کی پیٹھ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ احترام کعبہ کے پیش نظر یہ حکم خالی غسلی کا نہیں، ہر اس حالت کا حکم ہے کہ اگر آپ برہنگی کی حالت میں ہیں، چاہے بیوی سے ہم بستری کرنا ہو، چاہے غسل کرنا ہو، برہنگی کی حالت میں کعبہ شریف کی طرف نہ آپ کا چہرہ ہونا چاہیے، نہ آپ کے پیٹھ ہونا چاہیے، احترام کعبہ کے پیش نظر۔ معزز سامعین، برہنہ ہو کر غسل کرنا جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر واقعات ذکر کیے ہیں۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی امم سابقہ اور شریعت سابقہ کی کوئی بات اپنے امت کے سامنے نقل فرماتے ہیں اور اسے منع نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے شریعت میں بھی جائز ہے، ورنہ اگر وہ چیز ناجائز ہوتی تو اللہ کے نبی ضرور منع فرما دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بخاری شریف وغیرہ حدیث میں موجود ہے۔ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ عورتوں کے ساتھ برہنہ ہو کر غسل کریں، مرد مردوں کے ساتھ برہنہ ہو کر غسل کریں، ان کی شریعت میں یہ جائز تھا۔ بہت سے فروعی مسائل میں اختلاف ہے،
ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ برہنہ ہو کر غسل کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر اللہ کے بڑے معزز رسول، کبھی انہوں نے برہنہ ہو کر کے غسل لوگوں کے سامنے نہیں فرمایا، جس کی وجہ سے ان کی امت نے انہیں متہم کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی اندرونی بیماری ہے، عدیم الخصیتین ہے، یہ اسی عیب کے وجہ سے لوگوں کے سامنے غسل نہیں کرتے۔ انبیاء کرام ہمیشہ اسی بیماری سے پاک ہوتے ہیں جو بیماری لوگوں کے گھن کا سبب ہو۔ اللہ کے کلیم پر لوگوں نے یہ تہمت لگائی تھی کہ یہ عادر ہیں، عدیم الخصیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اس الزام کو اس طرح دور فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل سے گزر رہے تھے، وہاں ایک تالاب تھا، اس تالاب کے بعد کوئی راستہ بھی نہیں تھا، لوگ ادھر سے آتے ہو جاتے ہو، نہ وہاں پر کسی کے نظر پڑنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اپنا سارا کپڑا اتار کے باہر رکھ دیا اور آپ برہنہ ہو کر غسل کرنے لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نبی سے ایک تہمت کو دور کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ جب غسل سے فارغ ہوئے تو جس پتھر پہ انہوں نے کپڑا رکھا تھا وہ پتھر آپ کا کپڑا لے کر بھاگنے لگا، وہ پتھر ہی بھاگنے لگا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام برہنہ ہونے کی حالت میں اسے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یا حجر و صوبی، یا حجر و صوبی، یا حجر و صوبی، یہ پتھر میرا کپڑا دے۔ اور پھر وہ پتھر پورے بنی اسرائیل کے محلے میں گھوم گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کے حسن و جمال کا تو کوئی جواب نہیں ہے اور انہیں اس طرح کی کوئی تہمت نہیں، نہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ معزز سامعین، انبیاء کرام ہمیشہ ایسی بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں جو بیماری لوگوں کے گھن کا سبب ہو۔ پتھر رک گیا تو مارے غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہنسا لیے تھے اس سے مارنا شروع کیا اس پتھر کو، اور اس پتھر میں ان کے مارنے کے نشان بن گیا تھا، مگر چونکہ اس پتھر سے ایک معجزہ ظاہر ہوا تھا تو کپڑا لے کے بھاگا تھا، تو اسے اٹھا کر کے آپ نے اپنے جھولی میں رکھ لیا۔ اور میدان تیہ میں جب بنی اسرائیل پانی سے کے محتاج ہوئے تو آپ کا دوسرا معجزہ ظاہر ہوا کہ اسی پتھر سے 12 چشمے نکلے۔ آپ نے ایسا مارا کیونکہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے تھے، بڑے شریر تھے، وہ کہتے تھے بے پٹ گھر سے پانی نہیں پئیں گے، ہمارے 12 قبیلے ہی زیادہ 12 نہر جاری کیجیے اس سے، تاکہ ہر قبیلہ اپنے پٹگڑ کو پہچان لے اور وہیں سے پانی پیے۔ اور اس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اساس دوسرا موضوع یہ ظاہر کیا کہ مارتے ہی اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور میدان تیہ میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جب تک 40 سال تک وہاں رہے، اللہ کا عتاب ان پر نازل ہوا تھا، تو اسی چشمے سے پانی پیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔